لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی جو روح ہے وہ تقوی ہے۔ نماز کی الگ روح ہے، روزے کی الگ روح ہے، یعنی ان سے ہر ایک سے الگ الگ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صدقے کی روح الگ ہے، اسی طریقے سے قربانی کی روح الگ ہے۔ ہر ایک چیز سے الگ خوبی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو انفاق کی خوبی اس میں پیدا ہوتی ہے، مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو انفاق مال یہ تقوی ہے، یہ اس کی روح ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی سے جان سپاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر عبادت سے الگ الگ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے الگ فوائد ہیں، روزے رکھنے کے الگ فوائد ہیں، قربانی کرنے کا الگ فائدہ ہے، صدقے کا الگ فائدہ ہے، حج کرنے کا الگ فائدہ ہے، زکوٰۃ کا الگ فائدہ ہے۔ البتہ ان سب کی جو بنیاد ہے، جو روح ہے، وہ تقوی ہے، کہ ان تمام عبادات کا جو مقصود ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں بھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مقصود یہاں بھی تقوی ہے۔ لیکن بہرحال مقصد، اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک عمل سے ایک خاص روح پیدا ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر عمل کی ایک خاص روح ہے۔ بنیادی طور پر پورا جسم اگر ہم مراد لے لیں تو جسم کی ایک تو روح ہے جو پورے جسم میں داخل ہے، جب وہ نکل گئی تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک روح جو ہے وہ ہر عضو کی الگ الگ ہے۔ آنکھ کی روح الگ ہے، ہاتھ کی الگ ہے، کان کی الگ ہے۔ بعض اوقات آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو آنکھ کی جو روح ہے وہ نکل گئی، ختم ہو گئی، لیکن انسان میں جان باقی ہوتی ہے۔ ہاتھ کٹ گیا تو ہاتھ کی روح ختم ہو گئی، یا اس میں خدا نہ کرے شلل پیدا ہو گیا تو ہاتھ اٹھ نہیں رہا، اس میں سے روح نکل گئی، لیکن جسم میں روح موجود ہے۔ اسی طریقے سے جتنے اعمال ہیں ان سب کی روح بھی ہے الگ الگ۔ تو قربانی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب قربانی کرنے سے اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، ریاض باللہ، اور نہ جانے کیا کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نماز پڑھ لے اور سمجھے کہ روزہ میں نے رکھ لیا، یا روزہ رکھ لے اور سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ اسی طریقے سے قربانی کرے گا تو قربانی ہوگی۔ اگر قربانی کا مال خرچ کرے گا اس کو صدقہ تو کہا جائے گا، لیکن قربانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہوئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ قربانی کرنے والا
قربانی کے جانور کا خون، اس کی سینگ، اس کے بال، اس کے کھر یہ لے کر آئے گا۔ اب بتائیے اگر مالی قربانی دی ہو، کسی نے مال خرچ کیا ہو، تو اس میں خون کہاں سے آ گیا، سینگ کہاں سے آ گیا، بال کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو قربانی کرنے سے یہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے آدمی یہ سمجھ کے کہ بھئی مال خرچ کر دوں تو یہ قربانی کا قائم مقام ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ قربانی کا معاملہ الگ ہے، صدقے کا معاملہ الگ ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ نے مال خرچ کر دیا، انفاق مال ہو گیا، لیکن اس میں نہ تو خون ہے، نہ اس میں سینگیں ہیں، نہ اس میں کھر ہیں، نہ اس میں کھال ہے، کوئی چیز نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ ہم جو قربانی کریں گے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانور جن بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اس اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اون کا بھی یہی حکم ہے، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب آدمی صبح سے لے کے شام تک اگر بکرے کے بال گنتا رہے، دمبے کے بال گنتا رہے تو ممکن نہیں اس کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں نیکیاں اللہ رب العزت اس وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بالوں کا ذکر فرمایا، صوف کا ذکر فرمایا۔ یقیناً یہ مال سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی مالی طور پر صدقہ کر دے تو اس میں صوف کہاں سے آ گیا، اس میں بال کہاں سے آ گئے؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور خلاصہ اور حاصل اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی پر حاضری دو، جہاں تمہاری قربانی ہو رہی ہے تو اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ چنانچہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا کم از کم قربانی جب ہو رہی ہو تو وہاں موجود ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ تم اپنی قربانی پر حاضر ہو جاؤ، یعنی جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں چلی جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ حاصل و خلاصہ اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کا جانور ذبح جب ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت قربانی کے جانور کو اس کے خون کے ساتھ، کھال کے ساتھ، کھر کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العزت اس کو پلڑے میں رکھیں گے، اور پھر 70 گنا زیادہ وزن کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اس کا اجر و ثواب لکھیں گے۔ غالباً حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ثواب آل محمد کے ساتھ ہے یا تمام مسلمانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا خصوصی طور پر آل محمد کے ساتھ ہے یہ، لیکن عام طور پر مسلمانوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ملے گا جیسا کہ آل محمد کو ملتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کس قدر عظیم الشان اجر و ثواب ہے کہ آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس جانور کو 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس کے نام اعمال میں وزن فرمائیں گے۔ تو کس قدر اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اگر کسی پر واجب نہ بھی ہو تب بھی اگر کوئی قربانی کر لے تو انشاءاللہ عظیم الشان اجر و ثواب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ 10 سال آپ رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درجے میں قربانی کرنے کا عمل ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنے سے آدمی کو کترانا نہیں چاہیے، بلکہ قربانی نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے کرے، بلکہ وہ عزیز اور اقربا جو دنیا سے جا چکے
آدمی ان کی طرف سے بھی کرے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا عظیم الشان خزانہ انہیں اپنی قبر میں حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، دیگر عزیز اقارب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، ان کی طرف سے بھی کرنا چاہے، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے آدمی اگر کرنا چاہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور بھائی اصل میں قربانی کا حاصل کیا ہے؟ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان قربان کرتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور ارادہ بھی معمولی نہیں تھا، عزم بالجزم تھا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے، اور وہ خواب اپنے بچے کو سنایا بھی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یعنی اپنے بچے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹے نے کہا کہ والد ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو انجام دیجیے۔ افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، یعنی بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، پہلے سیدھا لٹایا، لیکن بعد میں بیٹے نے مشورہ دیا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیں، ایسا نہ ہو کہ میری شکل دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے، اس لیے آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، گدی میری اوپر کر دیجئے، اور پھر آپ ذبح کیجئے۔ چھری کو بھی تیز کر لیا، اور پھر چھری سے کاٹنا چاہتے ہیں لیکن چھری کاٹتی نہیں، اس لیے کہ چھری بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے، چھری کند ہو گئی، اور پھر وہاں پر آواز آئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے اس قربانی کے بدلے میں ایک مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، جس کی قربانی پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو بات یہ ہے کہ نیت دیکھی جاتی ہے اللہ کے یہاں، تو کیا تو مینڈھا ذبح، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ کیا مطلب؟ کہ نیت پوری پوری ان کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ہی کی تھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت آزمانا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے، اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پورے اترے، اسماعیل علیہ السلام پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا جنت سے، جس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کے اب تک ہم پر قربانی کو جن کے پاس مال ہے لازم قرار دے دیا کہ تم ہر سال قربانی کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر یہ مطالبہ ہو جاتا کہ تم اپنے بیٹے ذبح کرو تو پتہ نہیں ہم کر بھی پاتے کہ نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہم سے ہماری اولاد کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ان جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ بھینس قربان کر دو، بھینسا قربان کر دو، اونٹ قربان کر دو، اونٹنی قربان کر دو، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا، دمبی، بھیڑ، اور اسی طریقے سے جو بھی حلال جانور ہیں یہ، لیکن حلال جانوروں میں یہی خاص طور پر ہیں، ورنہ حلال جانوروں میں تو ہرن بھی ہے لیکن ہرن کی قربانی جائز نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو جانور، اور پھر یہ کہ بعض جانوروں میں اللہ نے 7 حصے رکھ دیے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، بھینسنی ہے، اور بھینس ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہیں، لیکن جہاں تک بکرا، بکری ہے اور مینڈا ہے، ان میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ تم قربانی صدق دل سے دو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم جان کر کرو، اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ اصل تو یہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے ان جانوروں کی قربانی طلب کی ہے، ہم اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ ان جانوروں کو قربانی دیں۔ تو اس لیے میرا عزیز ہو، یہ قربانی کے ایام جو آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ایام ذی الحجہ چل رہے ہیں، میں نے اس کے فضائل بیان کر دیے تھے کہ ہر دن کی فضیلت کیسی ہے اور ہر رات کی فضیلت شب قدر کے برابر، اس لیے ان ایام کو معمولی نہ سمجھیے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ایام مزید آ رہے ہیں، 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12، یہ تو ایسے ایام ہیں
کہ جن میں حجاج کرام حج جیسا عظیم جو ہے وہ مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان ایام میں خاص طور پر مجھ سے بعض نے کہا کہ بھی 1-2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو یقیناً 1-2 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 9 روزے رکھیں، لیکن اگر 9 نہیں رکھتا کوئی شخص 2-3 بھی رکھ لے تو بہت. خاص طور پر 7, 8, 9 کا تو روزہ رکھ ہی لیں، اس لیے کہ 7 تاریخ کو یہاں تو 7 ہوگی لیکن وہاں سعودی عرب میں 8 ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ بلکہ وہاں پر مناسک جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہوں گے. 8 ذی الحج وہاں پر ہوگی، یہاں 7 ہوگی، وہ ہم سے 1 دن پہلے. تو بہرحال ایسے اس طرح سے روزے رکھ لیں کہ حجاج کرام کے ساتھ، یعنی وہ بھی خاص عمل کر رہے ہوں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ خاص عمل انجام دے رہے ہوں. تو انشاءاللہ کیا ہی برکت کی بات ہے اور خیر کی بات ہے کہ جس طرح ہمیں حکم دیا کہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں قربانی کرنے کا جن کا ارادہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، کچھ نہ کچھ مماثلت حجاج کرام سے ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان ایام میں خاص طور پر روزہ رکھنا، رات کا جاگنا اور ساری رات بھی نہیں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے عبادت کریں، اس کا اجر و ثواب شب قدر کی راتوں کے برابر ہے. پھر 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ ہے جس سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ایام خیر کے ایام ہیں، اعمال کے ایام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو جتنے اعمال پسند ہیں کسی اور دن میں ایسے اعمال پسند نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیحات کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور جب قربانی کے دن ہو تو قربانی کے دنوں میں قربانی والا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں لگتا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن، یعنی خاص عید کے دن، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا جو خون بہایا جاتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. تو گویا یہ بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن توفیق دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور خود قربانی کے خون بہاتے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے حدیث سنی لی کہ ان کو کہا گیا کہ تم جاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن بعض اوقات بعض لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے وہ کسی اور سے ذبح کرا لیں لیکن خود وہاں موجود رہیں. اور پھر یہ کہ اس کے 70 گنا وزن کر کے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں جو ہے اس کا وزن بڑھا دیں گے، 70 گنا زیادہ وزن ہی کر دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ فتوبا بہا نفسا، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. تو یقیناً قربانی کا جو اجر و ثواب ہے وہ کوئی اور چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کی اور اس پر قربانی واجب تھی اور ایام قربانی گزر گئے تو اسے چاہیے کہ پھر جتنے پیسے کی اس نے جانور خریدنا تھا وہ صدقہ کرے، کیونکہ قربانی کے دنوں میں تو قربانی مطلوب ہے، لیکن جب ایام قربانی ختم ہو گئے اب اس کے بعد اس مال کو صدقہ کیا جائے. اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، بہت مغالطے کی بات ہوتی ہے عام طور پر، خاندان میں سے ایک شخص قربانی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کی طرف سے ہو گئی. یاد رکھیے کہ اس میں بھی ہر ایک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے. بیوی کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، شوہر کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، بھائی کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، بہن کی ملکیت کا الگ ہے، بیٹے کی ملکیت کا الگ ہے، باپ کی ملکیت کا الگ ہے. یعنی اس مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ مالدار ہے، ماں بھی مالدار ہے اور اللہ نے ان کے بیٹے ان کو دیے ہیں، وہ بیٹے بھی صاحب جائیداد صاحب مال ہیں، تو ہر ایک کو قربانی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ باپ نے کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، بلکہ باپ کو الگ قربانی کرنی چاہیے، بیٹوں کو الگ کرنی چاہیے، اولاد کو الگ کرنی چاہیے. تو ہر ایک کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ قربانی کر دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گئے. بہت سے لوگ یہ مسائل پوچھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو ان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک قربانی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ نے مال سب کو دیا ہے تو جس کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر اس پہ قرض وغیرہ نہیں ہے تو. اور دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب پہلی مرتبہ مال آتا ہے تو اس پر 1 سال گزرنا بھی شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں. اگر کسی کی ملکیت میں 9 تاریخ کو کہیں سے مال آ گیا، مثلا 1 لاکھ روپے آ گئے اور وہ مال اس کے پاس 10 تاریخ کو بھی رہا، 11 کو بھی رہا، 12 کو بھی رہا، تو یہ اس پہ قربانی واجب ہو گئی. تو یہ نہیں ہے کہ 1 سال گزر جائے گا تب قربانی کرے گا، نہیں، بلکہ اگر 9 تاریخ کو مال کسی کے پاس آ گیا ہے تو یقیناً وہ مال چونکہ اس کے پاس موجود ہے
اور 10, 11, 12 جو ہے یہ قربانی کے ایام ہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں قربانی کرے۔ تو اس لیے اہتمام سے اس عمل کو انجام دینا چاہیے اور اس میں اپنا دل چھوٹا نہ کرے آدمی۔ البتہ بلا وجہ کے لاکھوں روپے کے جانور خریدنا بلا ضرورت، بلا سبب اور خواہ میں ریاکاری اور آدمی جو ہے وہ دکھلاوے کی طرف چلا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ تو علیہ باللہ لوگوں نے اس قدر یعنی ظلم کیا ہوا ہے کہ قربانی کا جانور ہے جو اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو فلمی اداکاروں کے نام دے رکھے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں رات دن۔ یعنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور جس کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے ان کو نام ہم نے فلمی اداکاروں کے دے رکھے، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ۔ مسلمانوں کو تو غیرت آنی چاہیے ان چیزوں سے کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں ان کے نام سے قربانی کا جانور منسوب کر دیا جائے، تو بے حیائی کی بات، بے غیرتی کی بات، اس عمل سے تو بچنا چاہیے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں گے اور یہاں نام ہم نے رکھا ہوا فلمی اداکاروں کے نام پر، اس عمل سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جانور خرید کے باقاعدہ فوٹو کھنچواتے ہیں کہ صاحب 10 لاکھ کا بیل خرید کے لائے۔ ابھی مجھے کل ایک صاحب نے بتایا کہ فیصل آباد میں کسی صاحب نے 80 لاکھ کے 2 بیل خریدے۔ اب بتائیے 40 لاکھ روپے کا ایک جانور جو خریدا گیا ہے، تو یقیناً درپردہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریاکاری کے اثرات بھی آ جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے پھرتے ہیں جی ہم نے 10 لاکھ کا خریدا، ہم نے تو 20 لاکھ کا خریدا، اور یہ خواہ میں دوسروں کو، تو اس لیے کسی کے 10 اور 20 لاکھ پہ مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، مناسب جانور جس سے قربانی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ صحت مند جانور ہو، خوبصورت بھی ہو، تو مناسب قیمت میں اگر مل جائے اس کی قربانی کرنی چاہیے، بلا ضرورت جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ اس پر خرچ کرنا، حالانکہ یہ اور مصارف میں بھی کام آ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اعتدال کا راستہ سب سے اچھا راستہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی ناجائز ہو جائے گی اس کی، اگر اخلاص کے ساتھ کیا گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول تو ہے، لیکن بہرحال بلا ضرورت ایسا کام کرنا کہ جس کی شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے جس کی، تو یہ تو ہے کہ بے قربانی کا جانور لو، اس کو پالو، اس کو موٹا تازہ کرو، تاکہ جو ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس سے محبت بھی ہو، تاکہ جب قربانی کرے آدمی تو دل بھی تڑپے تھوڑا سا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ سارا سال قربانی کا جانور پالتے ہیں، ہمارے یہاں تو شہری زندگی ہے اس لیے یہاں پر پالنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں، یہ چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں اور سارے سال جو ہے قربانی کا جانور پالتے ہیں، تو واقعتاً جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا ان کا بچہ ان سے جدا ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچہ، وہ قربانی کا جانور ہل جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے ایسا یہ جانور، یہ قربانی اللہ کو محبوب بھی ہے، تو اس طرح سے اگر جانور پہلے سے خرید لیا جائے، کچھ دن اس کی خدمت کر لی جائے، تو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے یہ عمل۔ بہرحال ریاکاری سے، دکھاوے سے بچنا چاہیے، اور ایسے ہر عمل سے جس سے جو ہے وہ ہماری عبادت مشکوک ہو جائے اس سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ سب عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں نے کہا بتا دیا جائے کہ شہروں میں جب پورے شہر میں کسی جگہ عید کی نماز ہو جائے، مثلا کہیں 6:45 بجے اگر عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پورے شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں دیہات میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں تو وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10، 11، 12 یہ تینوں دن قربانی کے ہیں۔ اصل افضل عمل تو یہی ہے کہ رات میں قربانی کی جائے، لیکن دن میں قربانی کی جائے، لیکن اگر رات میں بھی کوئی قربانی کر لے تو ناجائز نہیں ہے۔ منع اس لیے کیا جاتا ہے، فقہاء کرام نے اس لیے منع کیا کہ اندھیرے میں ممکن ہے کہ اس کی رگ صحیح طریقے پر نہ کٹے، اس کراہیت کی وجہ سے۔ لیکن اگر روشنی کا اچھا انتظام ہے اور رات کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ دن بنا ہوا ہے تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اس لیے 10 تاریخ کے دن میں بھی، رات میں بھی، اسی طرح 11 تاریخ کو دن اور رات میں، اور 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک، یہ تینوں دن جو ہے وہ قربانی کے دن ہیں۔ تو افضل عمل تو یہ ہے کہ دن میں کریں، لیکن کسی وجہ سے اگر کسی نے رات میں بھی کر لی اور وہاں روشنی کا اچھا انتظام ہے تو اس میں بھی پھر انشاءاللہ کوئی کراہیت کی بات نہیں۔
تو بہرحال چند مسائل تو میں نے ویسے ذکر کر دیا. اصل اسی طرح توجہ دلانی تھی کہ جو قربانی کا عمل ہے اس کو اخلاص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ انجام دینا چاہیے. جس طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کا عمل بھی ہے. اور یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب قربانی کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی. انبیاء اسی طرح ائمہ کرام بھی قربانیاں کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. تو بعض سے اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو لیکن قربانی بہرحال ان کے نزدیک بھی سنت عمل، پسندیدہ عمل، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ضرور قربانی کرنی چاہیے، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے. اور اس میں بھی یاد رکھیے کہ ایک مسئلہ اس طرح سمجھ لیں کہ بڑے جو جانور ہیں، مثلا اونٹ ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہیں، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور 7 کے 7 جو حصے دار ہوں ان کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی ہو، اور گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کی جائے. بعد میں چاہے گوشت کھا لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرنا یہ نہیں. اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر اس میں 5 حصے ایسے ہیں جو قربانی کے ہیں اور 2 حصے کسی کے عقیقے کے ہیں تو بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے. عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں. تو اس لیے اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 5 حصے ہیں، چلو 2 عقیقے ڈال دیں تو بھی جائز. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. اور بعض لوگ جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں تو یقیناً ان کا اعتراض جو ہے وہ توجہ کے لائق نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو، اس قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ روزانہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں یقیناً وہ ان دنوں میں ذبح نہیں ہوتے، کمیلے بند ہو جاتے ہیں، ورنہ روزانہ ہی لاکھوں جانور ذبح ہوتا ہے. جو قربانی کے دنوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں یقیناً ان کی تعداد کم ہوتی ہے ان عام دنوں میں ذبح ہوئے جانوروں کی جو روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں. جب اس سے کمی واقع نہیں ہوتی تو اس 3 دنوں میں ذبح کرنے سے کیسے کمی واقع ہو جائے گی. اور یہ اللہ رب العزت کا خاص نظام ہے. دیکھیے کتے بلی 8-8 10-10 بچے دیتے ہیں، کتوں کو 8-8 10-10 بچے دیتے ہیں، لیکن آپ کو کتوں کے ریوڑ کہیں نظر نہیں آئیں گے، بلیوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے کہ 100 200 بلیاں کہیں جمع ہو کے پھر رہی ہوں، چل رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بکروں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، گائے بھینسوں کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ صرف سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے. بہت سے لوگ پالتے ہی یہ ہیں اور کام ہی یہی کرتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں جانور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خیر و برکت عطا فرمائی ہے، باوجود اس کے کہ کوئی 1 بچہ دیتا ہے، کوئی 2، بہت سی بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو 3 دے دیتی ہیں، ورنہ جو گائے بھینس وہ تو عام طور پہ 1 ہی دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی خیر و برکتیں آپ دیکھیے کہ آپ نے جتنے جانور ذبح کیے قربانی کے زمانے میں اتنے جانور پھر آ گئے، ایسے آ گئے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہیں گم ہوئے، تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سال والے دوبارہ آ گئے، اسی شان کے ساتھ، اسی آن کے ساتھ، اسی جو خوبصورتی کے ساتھ اور اسی تیاری کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور پھر موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص خیر و برکت رکھی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حلال چیز میں خاص خیر و برکت ہے، حرام میں وہ خیر و برکت نہیں، چاہے دیکھنے میں وہ بہت نظر آئے، یعنی تعداد کے اعتبار سے چاہے وہ 10 اور 15 بچے دیں، 8 بچے دیں، لیکن آپ دیکھیں گے خیر و برکت نہیں، اس میں اکثر مر جاتے ہیں ان میں سے. اور یہ جو 1 اور 2 بچے دینے والے جانور ہیں آپ دیکھتے ہیں ان میں ایسی خیر و برکتیں ہیں کہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ نظر آتے ہیں. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ 100 200 اونٹ کی قطاریں ہوتی ہیں جو چلتی ہیں، ایک بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے اور ان کے پیچھے جو 100 200 اونٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ جب بکریاں پالتے تھے تو ایک بکری والے کے پاس 10 ہزار سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں. تو یقیناً آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کام ہی یہی کرتے ہیں، اور اہل عرب کے یہاں تو خاص طور پر آج بھی جو وہاں کے دیہاتی اور عرابی جو کہلاتے ہیں بدو، ان کا تو پیشہ ہی یہی ہے. ابھی بھی اگر وہ جائیں تو جنگلوں میں وادیاں پوری کی پوری بھری ہوئی ہوتی ہیں بھیڑ بکریوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اس میں عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں عطا بھی فرما رہے ہیں اور یہ مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس مال کو خرچ کرنے میں جو ہے وہ ہمیں تنگ دلی ہم محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے دیا ہوا مال سمجھ کر اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے. خاص طور پر قربانی کا جانور خریدنے میں اعتدال کے ساتھ کام لیتے ہوئے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیاں ہمیں بتا دی ہیں کہ وہ لنگڑا نہ ہو، یعنی ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ کانا نہ ہو، ایسا کانا کہ جس کا پتہ چلے ایک تہائی روشنی آنکھ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے کان چیرا ہوا ہونا یا کٹا ہوا ہونا، یہ بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں. مطلب یہ کہ صحت مند جانور ہو اور ایسا عیبدار جانور نہ ہو، بلکہ اللہ کے راستے میں جو چیز قربان کی جائے وہ اچھی ہو اور عمدہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ایام قربانی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل و جان سے صدق و اخلاص کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو دکھلاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ایام قربانی آنے والے ہیں، اے اللہ اس قربانی کے عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. دکھلاوے سے، ریاکاری سے، نام و نمود سے ہماری حفاظت فرما. ہر عمل کے اندر اے اللہ اخلاص پیدا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کا معاملہ چل رہا ہے باہر جانے کا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان کے معاملے کو انجام تک پہنچا دیں اور عافیت اور خیر کے ساتھ ان کے معاملے کو آخر تک پہنچائیں. اور اسی طریقے سے ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ ان کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں اے اللہ دین کا بول بالا فرما، اہل اسلام کا اور اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک کتاب تقسیم کی جا رہی ہے، یہ کتاب لے جائیے، اس کو پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد پھر آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے.